السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین اکرام، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ذی الحجہ کا پہلے عاشورہ کی فضیلت اس عنوان سے کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا پہلا عاشورہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن جو وقوف عرفہ ہے، وہ اسی عاشورے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کی خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، لہٰذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھا کریں، قربانی دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالی کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دن دوسرے دنوں سے نہیں ہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ ان ایام میں ہر انسان کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث سے اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب عمل ہے، نہ کہ فرض، نہ کہ واجب ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، لہٰذا اگر بال یا ناخن کاٹنے کی ضرورت ہو تو ذی القعدہ کے آخری میں فارغ ہو جائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ذی الحجہ کی ساری فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔